بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، مگر ان کی غیر موجودگی میں شیر افضل مروت جو ہیں وہ کارکنان کو گرما رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پھر سے پولیس متحرک ہو چکی ہے کارکنان کو پکڑنے کے لیے۔ کارکنان میں نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ خدا را اپنا بچاؤ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور کرک میں آج پی ٹی آئی کے جلسہ کے لیے کیا واقعہ پیش آیا اور آگے جو لاہ عمل بنایا جا رہا ہے اس کے لیے قانون اپنی کیا حرکت رکھتا ہے، اپنی کیا طاقت رکھتا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ جس بھی پارٹی کے ورکر ہیں، اپنی پارٹی کے نام سے زندہ آباد کا نعرہ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اریسٹ ہونے جا رہے تھے تو اس دوران 9 مئی کو جو ہے وہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہوں نے ہر حد پار کر دی تھی، اور یہ تب نعرہ جو ہے وہ ایک سلوگن جو ہے وہ مشہور کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر کسی نے یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ساتھ اپنے طریقے سے پیش آئیں گے۔ اور یہی وجہ بنی تھی کہ اس سلوگن کو دیکھتے ہوئے عام شہریوں نے اپنا نفع نقصان نہیں دیکھا، مگر عمران خان صاحب کے نام پر اس سلوگن کو وائرل کرنے والوں نے 9 مئی کے واقعات میں بھرپور آرمی کو نقصان دیا۔ آرمی کو نقصان تو الحمدللہ نہیں ہوا، مگر یہ تھا کہ خالی قائد اعظم ہاؤس تھا، جناح ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، ان کا ہاؤس تھا، اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ حاضر ڈیوٹی آرمی کے جو ہے وہ افسران ہیں ان کی وردیوں کو اچھالا گیا، سوٹیوں کے ساتھ پتلون کو ہے وہ اچھالا گیا ہوا میں، اور یہ بتلایا گیا کہ ہم تمہاری پتلون، تمہاری یونیفارم جو ہے وہ اس طرح لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو اس میں پھر اب دوبارہ سے پولیس حرکت میں آ گئی ہے، کیونکہ حرکت میں آنے کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ شیر افضل مروت جو ہیں یہ ایک جج بھی رہ چکے ہیں، وکیل بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے اچھا قانون کوئی شاید جانتا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، انہیں کسی قانون ماہر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں وہ ان کے علم میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ یہاں پر پرفارم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چاہے 9 مئی کے اندر کوئی انوالو ہے یا نہیں، یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پولیس نے دوبارہ تحقیقات کرنے کا جو ہے وہ دوبارہ حکم جو ہے وہ مانگ لیا ہے عدالت سے، دوبارہ آرڈرز لے لیے، جس میں اب پولیس دوبارہ سے 9 مئی کے ملزمان جو ہے وہ تلاش کرے گی کہ مزید کون رہ گیا ہے جو اس جو ہے وہ حادثے میں 9 مئی کے حادثے میں جو ابھی باقی ہے، جو ابھی مطلوب ہے، تو اس میں کون کون جو ہے وہ نیڈ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ پکڑے جا سکتے ہیں جو اب تحریک انصاف کے لیے، جو تحریک انصاف کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ باعث کیا کہہ لیں کہ وہ ایکٹیو، جو اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کو جو ہے وہ آگے لے کر کے آ رہے ہیں، مزید جلسے جلوس وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پکڑنے کی تیاری جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انوالو بھی ہوں، مگر یہاں پر جو آج کی ویڈیو کو جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے ورکر ہیں تو دیکھیں، خدا را ہماری درخواست یہ ہے، ڈرانا مقصد نہیں ہے، جس چیز کو لے کر کے آپ کا اپنا مستقبل خطرے میں ہو، آپ اپنے مستقبل بارے سوچیں، کیونکہ یہاں اس ملک میں کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر کے سامنے ہے، ادروائز کوئی بھی شخص جو ہے وہ اتنا سرگرم نظر نہیں آتا، جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میرا مستقبل ہے یا میرا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، دوسری طرف یہاں پر کرک میں جو ہے وہ ایک کنونشن کرنے کا ارادہ کیا تھا جناب شیر افضل مروت نے، کیونکہ کل ان کا جو یہاں پر ہوا ہے اپر دیر میں اور لوئر دیر میں انہوں نے کنونشن کیے ہیں، ان کے بقول شیر افضل مروت کے بقول کہ یہاں پر ہم نے جو کنونشن کیے ہیں یہ کامیاب ترین کنونشن رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر اعلان کیا کرک میں، اور کرک میں ابھی وہ کنونشن جاری ہی ہونا تھا کہ یہاں پر پولیس نے اپنا دھاوا بول دیا ہے، اور وہاں پر موجود کارکنان کو رفو چکر کرنے میں پولیس کامیاب ہو چکی ہے۔ اب یہ کنونشن کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو انشاءاللہ آپ کو کل کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیں گے، مگر
یہاں پر ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے میدانی علاقہ جات کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کپتان کی طرف سے کیا اشارہ آتا ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ جیل میں ہیں اور ان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اب خوش ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہے، ریلیز بھی ہونے جا رہے ہیں، شاید جلد ہو جائیں۔ کل ان کے جو بیانات تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ ممکن ہے کہ انہیں پھانسی دی جائے، عمران خان صاحب کو اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو، مگر حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد باہر آ جائیں گے، لیکن ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شیخ رشید کی طرح یہ بھی اپنا چلہ کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور یہاں پر عمران خان صاحب کو یہ بھی الوداع کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کسی نئی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ پاکستان کے حالات اس وقت اس قدر تشویشناک ہیں سیاست کو لے کر کے کہ اندرونی ماحول میں نوجوان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ممکن ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا کر کے کسی اور جماعت کو جتایا جا سکتا ہے جو نوجوانوں کے لیے کام کرے یا نہ کرے۔ نوجوان اس چیز پر اتفاق نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں یہاں پر بے انتہا عمران خان صاحب کے حق میں پوسٹنگ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھولنے نہیں دے رہے۔ مسلسل جو ہے وہ ٹیگنگ جاری ہے اور یہاں پر جو ٹرولنگ ہوتی تھی اور ہنسی مزاح ہوتا تھا اپنے دوسری پارٹیز میں لے کر کے، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور یہاں پر عمران خان صاحب کی جو سپاہی ہیں یہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرتے تھے، یہ ابھی بھی وہ جاری ہے کہ اب آپ مطلب کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اور اب آپ کہتے ہیں ہماری ڈیل ہو چکی ہے۔ اس طرح کی ہنسی مذاق جاری ہے، مطلب کہ تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ مسلسل آپ کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آئیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ ان کو کسی کنونشن میں یا کسی جلسہ میں اکٹھا نہیں کر سکتے یا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ اکٹھا کر لیں گے تو پولیس حرکت میں آ جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر اپنی مرضی کرے گا اور وہ قانون کی نظر سے بچ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، جو کہ آج کرک کے جلسے میں بھی ثابت ہو گیا کہ یہاں پر جس طرح قانون حرکت میں آیا ہے سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ کنونشن کی لوکیشن پر موجود نہیں رہا۔ اب پتہ تو تب چلے گا جب جو ہے وہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ وہاں پر موقع پر پہنچیں گے اور وہاں موقع پر پھر جائزہ لیا جائے گا کہ اب کتنے کارکنان بچے ہیں جو اس کنونشن میں حصہ لے رہے ہیں، یا باقی جو تھے وہ کہاں گئے۔